نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم احل لکم الطیبات سورہ مائدہ آیت نمبر 5۔ کل ہم نے اس کی ترجمہ اور تفسیر مختصراً پڑھی تھی۔ آج اس کے جو معارف و مسائل سماعت فرمائیں گے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں بہیمۃ الانعام یعنی پالتو جانور بکری، گائے، بھینس وغیرہ کا حلال ہونا بیان فرمایا گیا ہے، اور تیسری آیت میں 9 قسم کے حرام جانوروں کی تفصیل ہے، مگر اس تفصیل سے اس کی ابتدائی جملے میں اس پورے باب کا خلاصہ اس طرح بیان فرما دیا ہے کہ اس میں جانوروں کی حلت و حرمت کا خاصہ بھی معلوم ہو گیا، اور اس کا ایک معیار و اصول بھی۔ ارشاد ہے الیوم احل لکم الطیبات، یعنی آج تمہارے لیے حلال ہوئیں سب صاف ستھری چیزیں۔ آج سے مراد وہ دن ہے جس میں یہ آیت اور اس سے پہلے آیات نازل ہوئی ہیں، یعنی حجۃ الوداع 10 ہجری کا یوم عرفہ۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے آج تمہارے لیے دین کامل مکمل کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت تم پر مکمل ہو گئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ چیزیں جو پہلے بھی تمہارے لیے حلال تھیں دائمی طور پر حلال رکھی گئیں، اور ان کے منسوخ ہونے کا احتمال ختم ہوا، کیونکہ سلسلہ وحی ختم ہونے والا ہے۔ اس جملے میں طیبات حلال ہونے کا بیان ہے، اور ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ یعنی حلال کرتا ہے ان کے لیے طیبات اور حرام کرتا ہے ان پر خبائث۔ اس میں طیبات کے بالمقابل خبائث لا کر ان دونوں لفظوں کی حقیقت واضح کر دی گئی۔ لغت میں طیبات صاف ستھری اور مرغوب چیزوں کو کہا جاتا ہے، اور خبائث اس لیے بالمقابل گندی اور قابل نفرت چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس لیے آیت کے اس جملے نے بتلا دیا کہ جتنی چیزیں صاف ستھری، مفید اور پاکیزہ ہیں وہ انسان کے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جو گندی، قابل نفرت و مضر ہیں وہ حرام کی گئی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان دوسرے جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ اس کا مقصد زندگی دنیا میں کھانے پینے، سونے جاگنے اور جینے مرنے تک محدود ہو۔ اس کو قدرت نے مخدوم کائنات کسی خاص مقصد سے بنایا ہے، اور وہ مقصد اعلیٰ پاکیزہ اخلاق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بد اخلاق انسان در حقیقت انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا بل ہم اضل، یعنی وہ چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اور جب انسان کی انسانیت کا مدار اصلاح اخلاق پر ہو تو ضروری ہے کہ جتنی چیزیں انسانی اخلاق کو گندا اور خراب کرنے والی ہیں ان سے اس کا مکمل پرہیز کرایا جائے۔ انسان کے اخلاق پر اس کے گرد و پیش کی چیزوں اور اس کی سوسائٹی کا اثر پڑنا بدیہی طور پر ہر شخص جانتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب گرد و پیش کی چیزوں سے انسانی اخلاق متاثر ہوتے ہیں تو جو چیزیں انسان کے بدن کا جزو بنتی ہیں ان سے اخلاق کس قدر متاثر ہوں گے۔ اس لیے کھانے پینے کی ساری چیزوں میں اس کی احتیاط لازمی ہوئی۔ چوری، ڈاکہ، رشوت، سود، قمار وغیرہ کی حرام آمدنی جس کے بدن کا جزو بنے گا وہ لازمی طور پر اس کو انسانیت سے دور اور شیطانیت سے قریب کر دے گا۔ اس لیے قرآن کریم کا ارشاد ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، عمل صالح کے ساتھ اکل حلال کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ عقل حلال کے بغیر عمل صالح متصور نہیں۔ بالخصوص گوشت جو انسان کے بدن کا جزو اہم بنتا ہے،
اس میں اس کی احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا گوشت اس کی غذا میں داخل نہ ہو جو اس کے اخلاق کو خراب کرے۔ اسی طرح وہ گوشت جو جسمانی طور پر انسان کے لیے مضر ہے کہ بیماری اور ہلاکت کے جراثیم اس میں ہیں۔ اس سے انسان کے پرہیزگار ضروری ہونا تو سبھی جانتے ہیں، یعنی جتنی چیزیں شریعت نے خبائث قرار دی ہیں وہ یقینی طور پر انسان کے جسم یا روح یا دونوں کو خراب کرنے والی اور انسانی جان یا اخلاق کو تباہ کرنے والی ہیں، اس لیے ان کو حرام قرار دیا گیا۔ اس کے بالمقابل طیبات سے انسان کے جسم و روح کو تربیت اور اخلاق فاضلہ کا نشو نما ہوتا ہے، ان کو حلال قرار دیا گیا۔ غرض قرآن پاک کے جملہ احل لکم الطیبات نے حلت و حرمت کا فلسفہ بھی بتلا دیا اور اصول بھی۔ اب یہ بات کہ کون سی چیزیں طیبات یعنی صاف ستھری مفید اور مرغوب ہیں اور کون سی خبائث یعنی گندی مضر اور قابل نفرت ہیں، اس کا اصل فیصلہ طباع سلیمہ کی رغبت و نفرت پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن جانوروں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، ہر زمانے کے سلیم الطبع انسان ان کو گندا اور قابل نفرت سمجھتے رہے ہیں، جیسے مردار جانور، خون۔ البتہ بعض اوقات جاہلانہ رسوم طبیعت پر غالب آ جاتی ہیں تو اچھے اور برے کی تمیز اٹھ جاتی ہے، یا بعض چیزوں کا خبث مخفی ہوتا ہے۔ ایسے معاملات میں انبیاء علیہم السلام کا فیصلہ سب کے لیے حجت ہے، کیونکہ افراد انسانی میں سب سے زیادہ سلیم الطبع انسان انبیاء علیہم السلام ہیں، جن کو حق تعالیٰ نے مخصوص طور پر فطرت سلیمہ سے نوازا اور ان کی تربیت کا خود تکفل فرمایا، ان کی گرد و پیش اپنے فرشتوں کا پہرا لگایا، جس سے ان کے قلب و دماغ اور اخلاق کسی غلط ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے جن چیزوں کو خبائث قرار دیا وہ حقیقتاً خبائث ہیں، اور جن کو طیبات سمجھا وہ حقیقتاً طیبات ہیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک ہر پیغمبر نے مردار جانور اور خنزیر وغیرہ کو حرام کرنے کا اپنے اپنے وقت میں اعلان فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ایسی خبائث ہیں کہ ہر زمانے کے سلیم الطبع حضرات نے ان کو گندی اور مضر چیز سمجھا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں بیان فرمایا ہے کہ جتنے جانور شریعت اسلام نے حرام قرار دیے ہیں ان سب پر غور کیا جائے تو سمٹ کر یہ سب دو اصولوں کے تحت آ جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی جانور اپنی فطرت و طبیعت کے اعتبار سے خبیث ہو، دوسرے یہ کہ اس کے ذبح کا طریقہ غلط ہو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ذبح کے وقت بجائے میتہ یعنی مردار قرار دیا جائے گا۔ سورہ مائدہ کے 3 آیت میں 9 چیزوں کو حرام بتایا ہے، ان میں خنزیر اول قسم میں داخل ہے، باقی 8 قسم دوم میں۔ قرآن کریم نے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ فرما کر اجمالی طور پر تمام خبیث چیزوں جانوروں کے حرام ہونے کا حکم دیا، اور اس کی تفصیل میں سے چند چیزیں قرآن نے صراحتاً بیان فرما دیں، جیسے لحم خنزیر، دم مسفوح وغیرہ۔ باقی چیزوں کا بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جانور کے خبیث ہونے کی ایک علامت یہ بتلائی کہ کسی قوم کو بطور عذاب کے جس جانور کی شکل میں مسخ و تبدیل کیا گیا ہو تو یہ علامت اس کی ہے کہ یہ جانور طبعاً خبیث ہے، کہ جن لوگوں پر حق تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ان کو اس جانور کی شکل دی گئی
مثلاً قرآن کریم میں ہے وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، یعنی بعض قوموں کو خنزیر اور بندر کی شکل میں بطور عذاب کے مسخ کیا گیا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ جانوروں کے یہ دونوں قسمیں بالطبع خبائث میں داخل ہیں۔ ان کو باقاعدہ ذبح بھی کر دیا جائے تو بھی حلال نہیں ہو سکتے۔ اور بہت سے جانور ایسے بھی ہیں کہ افعال و احساس سے ان کا خبیث ہونا عام طبائع خود بھی محسوس کر لیتی ہیں۔ مثلاً درندے جانور جن کا کام ہی دوسرے جانوروں کو زخمی کرنا، پھاڑنا، کھانا ہے اور سخت دلی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیڑیے کے متعلق کسی نے دریافت کیا، فرمایا کہ کیا کوئی انسان اس کو کھا سکتا ہے؟ اسی طرح بہت سے ایسے جانور ہیں جن کی خصلت ایذا رسانی، چیزوں کو اچک لینا ہے، جیسے سانپ، بچھو، چھپکلی، مکھی، چیل اور باز وغیرہ۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ کے طور پر بیان فرمایا کہ ہر درندہ جانور جو دانتوں سے پھاڑ کھاتا ہے، جیسے شیر، بھیڑیا وغیرہ، اور پرندوں میں وہ جانور جو اپنے پنجے سے شکار کرتے ہیں، جیسے باز، شکرا وغیرہ، یہ سب حرام ہیں۔ یا ایسے جانور جن کی طبیعت میں خست و ذلت یا نجاسات کے ساتھ ملوث ہونا ہے، جیسے چوہا یا مردار خور جانور، گدھا وغیرہ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان جانوروں کو کہ طبعی خواص اور ان کا مضر ہونا ہر انسان جو معمولی سلامت طبع رکھتا ہو محسوس کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن جانوروں کو شریعت اسلام نے حرام قرار دیا ہے، ان میں سے ایک قسم تو وہ ہے جن میں ذاتی طور پر خبث پایا جاتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ ان کی ذات میں کوئی خبث نہیں، مگر جانوروں کے ذبح کرنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے، اس طریقے پہ کہ ذبح نہیں کیا گیا، خواہ سرے سے ذبح ہی نہیں کیا گیا، جیسے کہ جھٹکا کر کے مارا ہوا ہو یا چوٹ کے ذریعے مارا ہوا جانور، یا ذبح تو کیا مگر اس پر اللہ کے نام کے بجائے کسی غیر اللہ کا نام لیا یا کسی کا بھی نہ لیا، اور جان بوجھ کر اللہ کے نام کو بوقت ذبح چھوڑ دیا، تو یہ ذبح بھی شرعاً معتبر نہیں، بلکہ ایسا ہی ہے جیسے کسی جانور کو بغیر ذبح کے ہلاک کر دیا ہو۔ یہاں ایک بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، مگر جانوروں کے سوا اور کسی چیز کے کھانے پکانے پر یہ پابندی نہیں کہ اللہ اکبر یا بسم اللہ کہہ کر ہی کھایا پکایا جائے، اس کے بغیر وہ حلال ہی نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہر چیز کھانے پینے کے وقت بسم اللہ کہنا مستحب قرار دیا جاتا ہے، بخلاف جانوروں کے ان کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا واجب قرار دیا گیا، اور جان بوجھ کر کوئی اس وقت اللہ کا نام ترک کر دے تو جانور کو مردار اور حرام قرار دیا گیا۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ غور کیا جائے تو فرق واضح ہے کہ جانداروں کی جانیں ایک حیثیت سے سب برابر ہیں، اس لیے ایک جاندار کے لیے دوسرے جاندار کو فنا کرنا اور ذبح کر کے کھا لینا بظاہر جائز نہ ہونا چاہیے۔ اب جن کے لیے یہ جائز کیا گیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا ایک بھاری انعام ہے، اس لیے جانور کو ذبح کرنے کے وقت اس نعمت الہیہ کا استحضار اور ادائے شکر ضروری قرار دیا گیا، بخلاف غلہ، دانہ، پھل وغیرہ کہ ان کی پیدائش ہی اس لیے ہے کہ انسان ان کو فنا کر کے اپنی ضرورت پوری کرے، اس لیے ان پر صرف بسم اللہ کہنا مستحب ہے کہ مستحب کے درجے میں رکھا گیا ہے، واجب اور ضروری نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت سے یہ رسم جاری تھی کہ مشرکین جانوروں کے ذبح کے وقت اپنے بتوں کے نام لیا کرتے تھے۔ شریعت اسلام نے ان کی اس کافرانہ رسم کو
ایک بہترین عبادت میں تبدیل کر دیا کہ اللہ کا نام لینا ضروری قرار دیا، اور اس مشرکانہ رسم کو مٹانے کی مناسب صورت یہی تھی کہ غلط نام کے بجائے کوئی صحیح نام تجویز کر دیا جائے، ورنہ چلی ہوئی رسم و عادت کا چھوٹنا مشکل تھا۔ یہاں تک کہ آیت کے پہلے جملے کی تشریح تھی۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ حِلٌّ لَهُمْ، یعنی اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ اس جگہ جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک کھانے سے مراد جانور ذبیحہ جانور ہے۔ عبداللہ ابن عباس، ابو الدرداء، ابراہیم، قتادہ، ضحاک، مجاہد رحمہ اللہ اجمعین سے یہی منقول ہے، کیونکہ دوسری قسم کے کھانوں میں اہل کتاب اور بت پرست مشرکین سب برابر ہیں کہ روٹی، آٹا، دال، چاول، پھل وغیرہ جن میں ذبح کی ضرورت نہیں، وہ کسی بھی جائز طریقے پر حاصل ہو تو مسلمان کو اس کا کھانا جائز ہے، اور مسلمانوں سے ان کو ملے تو ان کے لیے حلال ہے۔ اس لیے خلاصہ مضمون اس جملے کا یہ ہوا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمان کے لیے اور مسلمان کا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔